خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اٹھو اٹھو اپنے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازو پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا جاننے والا پریشان ہے تو ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو ہم کو فکر نہیں۔ ارے یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہر کلمہ گو بھائی کی تکلیف کا احساس تم کو ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا۔ خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اصلاح نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کو، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے جن کو، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خیر کا کام کریں، اور خیر کا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کرو۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے گی تو ہم کسی سے پیچھے یا کسی سے پچھڑے ہوئے نہیں رہیں گے۔ آج ایک شخص کمپیوٹرز دے رہا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ارے میں 25 برس سے زائد ایم ایل اے ہوں، لیکن ایم ایل اے بننے سے پہلے سے میں بار بار اپنی تقریر میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہم کو کسی سے کچھ منگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم سب مسلمان خود ایک ہو جائیں۔ اب یہاں اس محفل میں اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں، اور کئی لوگوں میں کچھ نہ کچھ شوق ہوگا۔ کسی کو چائے کا شوق، کسی کو شربت کا شوق، انار کا شوق، کسی کو میوے کا شوق، کسی کو موز کا شوق، کسی کو پھولوں کا شوق، ہر ایک انسان کو کسی کا شوق، کسی کو سینما دیکھنے کا شوق ہوگا۔ چلیے وہ نہیں، ہر ایک کو ایک چیز تو ضروری ہے، انٹرنیٹ۔ شوق نہیں کہوں گا، ضرورت ہے۔ تو انٹرنیٹ کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، چائے کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، کافی کے لیے بھی پیسے دے رہے نا۔ اپنی شوق کو، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے کسی کو 4 چائے، کسی کو 2 چائے پینے کی عادت، کسی کو 3 کافی پینے کی عادت، کسی کو 1 پھول سے خوشی نہیں ملتی، 10 پھول لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو ہے کچھ نہ کچھ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ چائے پینا مت روکیے، آپ اپنا شوق کرنا مت روکیے۔ میں کون کہ کہوں کہ آپ کی کمائی آپ کے شوق کو روک دیجئے۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، بار بار آج بھی کہوں گا، اگر ہر مسلمان روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے تو مہینے میں 30 روپیہ ہو جائے گا۔ 30 روپیہ، 1 روپیہ نکال لو۔ چائے کتنے میں؟ میں چائے نہیں پیتا، کتنے میں؟ 25۔ ہاں مجھے یہ معلوم کہ بڑے بڑے کافی شاپس ہیں، وہاں پہ 200 روپیے کی کافی ہے۔ تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000۔ ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم، مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ مساجدیں تو بن گئی بہت،
خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا، مسجد کو لگا ہوا، یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا۔ میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک سکول بھی بنائیے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے، جو اسلام کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو، دین کے پیچھے جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو، دنیا کے پیچھے دوڑو۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کے ماننے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا